بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب آئی ہے تو اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے خوش طبی۔ اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور یہ مضمون ان کی ایک کتاب ہے نیرنگ خیال، اس سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے آپ کے سامنے۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا، یعنی ہندوستان پر انگریزوں کا حملہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت ان سے ختم ہو گئی وہاں سے۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل اپنی جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے۔ یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے۔ محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص الہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو سچ اور جھوٹ ہیں تو ان کو مصنف نے ایک خاندان کی شکل دی ہے، ایک انسانی خاندان کی، اور اس حوالے سے انہوں نے ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے سچ کا خاندان۔ حسن بیان یہ بیٹا ہے، خندہ جبیں یہ دلہن ہے، اور خوش طبع یہ پوتا ہے۔ یہ پورا سچ کا خاندان ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا خاندان، زٹل یہ باپ ہے، سڑی مستان یہ اس کا بیٹا ہے، اور حماقت ایک پھوڑ عورت ہے، وہ بھی جھوٹ کے ہی خاندان سے ہے، اور مسخرن دیوانی یہ اس حماقت کی بیٹی ہے۔ تو ان دونوں کی شادی، سڑی مستان اور مسخرن دیوانی کے آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اور ان سے ایک بیٹا عجب طرفہ معجون پیدا ہوتا ہے۔ سبق ہے آپ کے سامنے۔ خوش طبی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے۔ یہ ایک تمثیلی سبق ہے، اور حسین آزاد جو ہیں تو ان کو تمثیلی اسباق میں مہارت حاصل ہے، اور تمثیلی اسباق کا ان کو ایک بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ میں اگر اس کی نسبت کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون کی طرح کنایہ اور استعارے سے بیان کروں گا۔ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ خوش طبی جو ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، ہم اس کو کیا نام دے سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کے اندر مثالیں اور واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اس سے وہ صفتیں منسوب کروں جو کہ نسب نامہ مندرجہ ذیل میں ہیں۔ یعنی سچ اور جھوٹ کو انہوں نے ایک انسانی روپ دیا۔ اب اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ واضح ہو کہ سچ خوش طبی کے خاندان کا بانی مبانی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سچ جو ہے وہ اس خاندان کا بڑا ہے۔ اب ان کے گھرانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس گھرانے میں حسن ادب ایک نہایت معقول شخص تھا، اس کا بیٹا حسن بیان۔ اس نے اپنے ایک برابر کے خاندان میں شادی کی۔ اس کے دلہن کا نام خندہ جبیں تھا کہ 8 پہر ہنستی تھی۔ اب یہ ان کا بیٹا اور ان کی دلہن ہو گئی۔ چنانچہ ان کے گھر میں میاں خوشطبع پیدا ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی یہ ساری چیز یہاں پر بیان کر دی، تو یہ انہوں نے بھی یہاں پر پہلے پیراگراف میں اسی کو بیان کیا ہے کہ سچ حسن بیان بیٹا، خندہ جبیں اس کی دلہن، اور خوشطبع بیٹا ہو گیا۔ چونکہ خوشطبع سارے خاندان کا لب لباب تھا، یعنی اصل مقصد یہاں پر یہی بات ہے،
اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بو قلمو مختلف رنگین قسم کی اور گونا گو تھی۔ دونوں کا معنی یہاں پر ایک ہی ہے، بو قلمو اور گونا گو مختلف اور رنگین تھی۔ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا، اور کبھی رنگین بانکا پن بن جاتا تھا ٹیڑھ پن، یعنی اپنی طبیعت کو بالکل ہی ٹیڑھا کر دیتا تھا۔ کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القضات ہے، یعنی کبھی تو بہت بڑا ایک انصاف پسند بن کے نکلتا، یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، یا ایک بہت بڑا عالم دین۔ اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے، یعنی بیوقوف لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور یوں لگنے لگتا کہ جیسے اس کی عقل بالکل کام نہیں کرتی، لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے اس لیے کسی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ اسی کے ہمسائے میں ایک مکر باز جال ساز بھی رہتا تھا، یعنی ہیلے بہانے بنانے والا، اس کی نقل اس کی کاپی کرنے والا۔ اس نے بھی قشتبہ اپنا نام رکھ لیا تھا، اور لوگ بھی اس بدذات کو اس کا قائم مقام سمجھتے تھے، جھوٹ کو یعنی۔ بس اس خیال سے کہ نیک مرد ناواقف اس کے دھوکے میں نہ آئیں، اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی جلساز بہروپیہ سمجھیں، جس کا میں نے آپ کو بتایا جھوٹ، یعنی مصنف کہنے ہیں کہ پھر وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے کہہ کے کان میں آتے ہیں، اور گرد اس کے متین، سمجھدار اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اور جب ظرافت اصلی محفل آرا ہوتی ہے، یعنی سچ، تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہے، گرد اس کے سب ہنستے ہیں۔ بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں خوش طبی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کی بو نہ آئے تو اسے بھی وہی جیلساز بے روپیہ سمجھنا چاہیے، جھوٹ یعنی۔ جس بے روپیے بھانڈ کا میں نے ذکر کیا وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد سے ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ یہ جل ساز اور بے روپیہ سے مراد ان کی جھوٹ ہے، اور جھوٹ حقیقت میں زٹل کا باپ ہے۔ اب یہاں سے جھوٹ اور اس کے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو یہاں آ کر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زٹل سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اسی طرح حماقت ایک پھوڑ عورت تھی، اور اس کی ایک بیٹی تھی جسے مسخرن دیوانی کہتے تھے۔ اس سے سڑی مستان نے شادی کی، ان دونوں میں عجب طرفہ معجون بچہ پیدا ہوا۔ یہ تمثیلی نام ہیں، ان کے کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں بنتے، بس یہ انہوں نے ایک نام دیے ہوئے ہیں اپنی کہانی کے حساب سے، جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ بعض اشخاص کو بعض اوقات اس کے کلام میں بھی خوش طبی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے، مگر وہ حقیقت میں ظرافت بد اصل ہے۔ یعنی جھوٹ میں بھی کبھی کبھار ہنسی مذاق اور محفل سجانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ سب جو ہے وہ ایک بری عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا جائے۔ میں اس استعارے کو زیادہ تفصیل دیتا ہوں، یعنی میں نے جو بات سامنے رکھی ہے اس بات کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ظرافت بد اصل یعنی بہروپی بانڈ کی اولاد جو ریگے بیابان سے بھی زیادہ ہے۔ ریگے بیابان جو کھلا ایک میدان ہوتا ہے ریت کا، اس کے اندر جو ذرے ہوتے ہیں ان کو ریگے بیابان کہتے ہیں۔ کہ جو جھوٹے لوگ ہیں یا جھوٹ ہے تو ان کی اصلیت یا ان کا خاندان وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ سب کا حال نام بنام بیان کرتا ہوں، خصوصاً ان لڑکے لڑکیوں کا کچھ حال لکھتا جن سے ملکہ وجود میں اس نے اپنی ناپاک نسل پھیلائی، مگر اس سے جا بجا حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس لیے جی نہیں چاہتا۔
پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں، یعنی سچ اور جھوٹ میں اتنا فرق ہے جیسے آدمی اور بندر کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں، جھوٹ دھوکا، دغا بازیاں، جھوٹ بولنا اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ دوسرے اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ اسے یکساں ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہے، یعنی وہ سچ کی طرح کے کام کر کے کچھ اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں بھی سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، خواہ خلط پہنا دے۔ خلط شاہی لباس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی زمانے میں خوش ہو جاتا تو وہ اپنے وزیر مشیر کو ایک خاص شاہی لباس دے دیا کرتا تھا جو اس کے خاص امتیاز کی علامت ہوتی، اس کو خلط کہتے ہیں۔ خواہ رسوا کر دے، ابھی ایک شخص کو باعظمت و احترام بنا دے، ابھی چٹکیوں میں اڑا دے، کسی کی نافہمی و بدعقلی دکھا دے، کسی کی دانش و دانائی سنا دے، ابھی دولت و نعمت کی مسند پر بٹھا دے، ابھی کنگال فقیر بنا دے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تھیلی ہر وقت بھری رہتی ہے، یعنی جھوٹا انسان جو ہے تو وہ کبھی آپ کو تعریفوں کے پل باندھ دے گا، کبھی آپ کو اتنا ذلیل کر دے گا، کبھی امیری میں بھی آگے بڑھا دے گا، کبھی فقیری میں بھی ذلت سے دوچار کر دے گا۔ تیسرے ایسا کمبخت کہ جو خالی ہاتھ، کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے، اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے، یعنی جھوٹ جو ہے تو وہ کبھی آپ کو کامیاب نہیں کرتا، اگر وقتی طور پر وہ آپ کو کا ساتھ بھی دے دیتا ہے تو بعد میں آپ کو اس سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اس لیے خوش طبی کیے جاتا ہے جیسے ہو سکے اور جہاں ہو سکے، نہ یہ کہ جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے۔ چوتھے، چونکہ عقل سے بالکل محروم ہے، اس واسطے اخلاق یا صلاحیت کی نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا۔ پانچویں، چونکہ ہنسی چل کے سوا، ہنسی مذاق، چل مانے ہنسی مذاق، اور کسی قابل نہیں، اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، یعنی جھوٹ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز پر اوپر آ جاؤں، میرا نام ہر جگہ پر رہے، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کے تصنیف سے، یعنی اگر جھوٹ کبھی کسی کے ساتھ لڑنے لگتا ہے تو وہ ڈائریکٹ انسان کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ ذات پر حملہ کرنے سے انسان کو بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوتی ہے اور وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے، جس کے بعد جھوٹ کو مزید اس کا مذاق اڑانے کا اور اس کے بدلہ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ سبق تھا مکمل جس کی ہم نے آپ کے سامنے آسان الفاظ میں تشریح کر دی۔ اب اس سبق کے کچھ کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ سبق خوش طبی ان کا تحریر کردہ ہے محمد حسین آزاد۔ سبق خوش طبی ماخوذ ہے نیرنگ خیال سے۔ محمد حسین آزاد کو حکومت کی جانب سے یہ خطاب ملا، شمس العلماء۔ حکومت کی جانب سے دیے گئے اعزاز کو کہا جاتا ہے خطاب۔ خوش طبی میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے افلاطون۔ اس گھرانے میں ایک شخص نہایت معقول تھا، حسن ادب، حسن بیان کی دلہن کا نام تھا خندہ جبیں۔ محاورہ خاک میں اڑانے کا مطلب ہے بدنام کرنا۔ مصنف کے نزدیک خوش طبی اور خوش بیانی علامت ہے خاندانی عظمت کی۔ یہ سوال جواب ہیں اس سبق کے۔ سوال نمبر 1 کہ محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص کیوں قرار دیا؟ جواب ہے کہ محمد حسین آزاد نے ظرافت کو انسانی شخصیت اس لیے دی کہ وہ اس میں ان صفات اور خوبیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو انسانی خاندان میں موجود ہوتی ہیں۔ سوال خوش طبی کے خاندان کا بانی کون تھا؟ جواب ہے مصنف نے ظرافت کو شخصیت دے کر سچ کو اس کے خاندان کا بانی مبانی قرار دیا۔ سوال خوش طبی محفل کو ہنسائے بغیر کیوں نہ رہتا تھا؟ جواب ہے کہ خوشطبع مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا،
اس کی ماں کا نام خندہ جبیں تھا، وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اس کی طبیعت میں بھی خوش مزاجی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی حالت میں محفل کو ہنسائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ سوال: آپ کے خیال میں اصل خوش طبعی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اصل خوش طبع کی پہچان یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک نسلی گھرانے سے ہو، وہ سچ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اور حسن ادب کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو۔ سوال ہے: مصنف نے خوش طبع کی کیا خصوصیات بیان کی؟ جواب ہے کہ خوش طبع کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا، اور کبھی رنگین بانگ کا بن جاتا تھا، یعنی ٹیڑھا پن اپنے مزاج کو بالکل ہی بدل دیتا تھا۔ کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القضات یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے، یعنی فضول لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ ظرافت سوال ہے: ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقل اتارنے کی عادت ہے۔ ابھی ایک شخص کو باعظمت احترام بنا دے، ابھی چٹکیوں میں اس کی عزت اڑا دے، کسی کی نافہمی وہ بدعقلی دکھا دے، کسی کی دانش وہ دانائی سنا دے، ابھی دولت و نعمت کے مسند پر بٹھا دے، ابھی کنگال فقیر بنا دے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تھیلی ہر وقت بھری ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تیسرے ایسا کم بخت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے، اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتے ہیں، دونوں کی بے عزتی برابر کرتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ وہ انسانیت سے خارج ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل ایک سبق تھا جس کے سوال جواب، کثیر انتخابی سوالات اور سبق کو مکمل طریقے سے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا تو شاید اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو آپ کو، لیکن ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ چلو بچے دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔